کہ پھر اولاد کے صدمے کہ سبحان اللہ کوئی شک نہیں اولاد پیاری ہوتی ہے، اللہ نے محبت دی تو اس کا صبر کے ساتھ صدمہ تو زندگی بنتی ہے، آخرت کی زندگی بنتی ہے۔ نعمت شکر کے ساتھ ہو تو آخرت کی زندگی بنتی ہے۔ کافر نعمت کو شکر کے ساتھ نہیں لیتا، دکھ کو صبر کے ساتھ نہیں لیتا، اس لیے کہ اس کے سامنے یہی زندگی ہے۔ آج کبھی ہمارے بھی سامنے یہی زندگی ہے تو یہ پھر زندگی موت ہے، یعنی وہ دل مرا ہوا، جس کا دل زندہ ہے وہ زندہ کو چاہتا ہے۔ آخرت زندہ ہے اور دنیا مردار ہے، دنیا مردار ہے، خوب یاد رکھیے۔ اس لیے دل کو زندہ کرنے کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ دیا ذکر کثیر کا اور پنجگانہ صلاح وغیرہ کا، تاکہ دل زندہ ہو کے جو زندہ آخرت ہے اس کو پہچان لے، اور جس کو پہچان لیتا ہے اور جس کی کامیابی کو قدر جان لیتا ہے تو دل اس کی طرف لپکتا ہے، پھر وہاں کی تیاری کرتا ہے۔ لیکن ہماری تیاری یہ ہے، آپ دیکھیے ایک انسان بیمار ہو جاتا ہے، سنو ایسا بیمار جس کو ڈاکٹرز وغیرہ کہیں کہ معلق بیماری ہے، خطرناک بیماری ہے، گھر میں سونا ہو وہ بھی لگا دیتا ہے، حتیٰ کہ ختم ہو جائے تو قرض بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کو شریعت قرار دیتا ہے، ٹھیک ہے شریعت قرار دیجیے، چلو بحث نہیں ہے، لیکن ایک روح اور قلب کی بیماری پڑ جائے جو شرک کی بیماری ہے، جو نفاق کی بیماری ہے، جو دنیا کی محبت کی بیماری ہے، یہ حسد کی بیماری ہے، کینے کی بیماری ہے، عداوت کی بیماری ہے، ظلم کی بیماری ہے، وعدے کے خلاف کی بیماری ہے، جس سے ایمانوں پہ زد پڑ جاتی ہے۔ کتنی محنت، کیا خرچ اور کیا تگو دو، کچھ نہیں۔ اس لیے کہ غیب پہ یقین نہیں، غیب دل میں ہے اور غیب کا سرمایہ اندر جمع ہوتا ہے، ظاہر پہ یقین ہے کہ جسم پہ تکلیف آ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب شریعت کوئی کبھی اس کو ٹوکتا ہے کہ اتنا کیوں خرچ کرتا ہے، تو شریعت آگے دھرتا ہے کہ علاج کرانا شریعت ہے، دوائی لینا شریعت ہے، حالانکہ دوائی لینا شریعت نہیں ہے، دوائی لینا بھی شریعت ہے اور علاج کرانا بھی شریعت ہے۔ کسی بزرگ سے دعا کرا تو بھی علاج ہو گیا، اور کوئی قرآن شریف کی سورت پڑھ کے دم کرو آرام ہو جائے، وہ بھی علاج ہو گیا، یا دوا لے۔ لوگ تو دوائی کو ہی سنت کرا دیتے، انا للہ و انا الیہ۔ دوا تو ہر کافر، اور یاد رکھیے ہر جو کافر جو شے کو یقین کے ساتھ پکڑتا ہے، ہمارا یقین اس میں سے نکال دیا ہے۔ اس لیے ہم اسلام سے استفادہ حاصل نہیں کرتا کہ اسلام کا ضابطے کا ایمان ہے عمل نہیں، عمل اس لیے نہیں کہ اس درجے کا یقین نہیں، اور عمل کو یقین کھینچتا ہے۔ جی ہاں، یہ نوٹ کیجیے، جیسے دنیاوی زندگی میں فاقے کی کتنی فکر، مہنگواری کی کتنی فکر، اس پہ یقین ہے کہ فاقے سے لاغر ہو جاؤں گا اور تکلیف ہوگی اور بیمار سے ماشاءاللہ خدا نہ خواستہ میں ہلاک ہو جاؤں، اس یقین کے ساتھ سب کچھ لگا دیتا ہے۔ جی ہاں، لیکن غیب کا یقین اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اس کے لیے وہ کچھ نہیں کرتا۔ اس لیے ایک بڑا دنیا میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام سے استفادہ حاصل نہیں کرتا، اور جب انسان استفادہ اور نفع اسلام سے حاصل نہیں کرے گا، اس پر اسلام کے پر کبھی ایمان کامل نہیں ہوگا، چاہے کسی درجے کا انسان۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کیے ہیں، ہر عمل پہ وعدہ ہے، ہر عمل پہ وعدہ ہے، ہر عمل پہ وعدہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے اسماء گرامی کی صفات جو بیان کیے ہیں ماشاءاللہ، اور اس کے سب کے اثرات دنیا میں مرتب ہوتے ہیں۔ جبکہ اللہ کا رحیم نام کیا کرتا ہے، اور اس کا استفادہ آپ حاصل نہ کریں تو ایمان رحیم پہ کامل کیسے آئے گا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل پہ کہا یہ عمل کرو یہ ہو جائے گا، تو پھر اس پہ کیسے یقین آئے گا؟ آنکھیں بیچ کر اگر مان لینا وہ تو سنساری ایمان ہے، جیسے ہندو کے گھر ہندو پیدا ہوتا ہے ہندو ہی بنتا ہے،
سکھ کے گھر پیدا ہوتا ہے سکھ ہی بنتا ہے، مسلمان کے گھر بنتا ہے مسلمان بنتا ہے الحمدللہ. لیکن یہ سنساری اور گھریلو ایمان ہے. اور اللہ کا وعدہ یہ ایھا الذین آمنوا آمنوا مطالبہ ہے، ایمان والے ایمان لے آئے. جی ہم کو ایمان کہتے ہیں، یہ تو میری توفیق سے ایمان دیا ہے، تیرا کمایا ہوا ایمان نہیں ہے، یہ تیرا سمجھا ہوا ایمان نہیں ہے، اور تیرا جمع کیا ہوا ایمان نہیں. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والے ایمان لیا، ایسا ایمان لیا تاکہ تو اسلام سے استفادہ حاصل کر لے. لیکن آپ کو پتہ ہے اگر غیر مسلم اللہ سے اسباب کے ذریعے سے نفع لیتا ہے تو فرق اتنا ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یقین نہیں رکھتے جتنا رکھنا چاہیے. وہ ظالم کلمہ نہیں پڑھتا، اس لیے اس کو مسلمان نہیں کہا جاتا. تو ہم نے ان حقائق کو بھنوایا جو نہیں کہ بھنوایا. میں ماشاءاللہ ایک حکیم صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میرے ان کے بڑے تعلقات تھے، بڑے سوال انسان، لیکن ایک جب بات سنی تو میں غم میں پڑ گیا. بڑے سوال انسان، تہجد یہ پڑھیں اور اللہ آپ کو نیکی نوافل یہ پڑھیں، اسراء یہ پڑھیں، اور ماشاءاللہ دین کی محنت بھی وہی کریں، تعلیم بھی وہی کرائیں، اور خدا کی راہ میں محنت کریں بھلے اخلاق کے. لیکن ایک جملہ بس جب میں نے سنا کہ ان کے یہاں ایک مریض آیا تو اس نے کہا کہ میں نے شہد کھایا ہے. تو کیا کہا؟ ہاں شہد گرم ہوتا ہے، اس کو نہ کھایا کرو. ایک چوٹ میرے دل پہ پڑی، چوٹ پڑی. تو دوسرے رخ پر میں نے اس کو بات کی، میں نے کہا کیوں صاحب آپ لوگ بڑے مشرک ہوتے ہیں. تو ہنسے. متعلق کیسا تھا نا کہ کیوں کہ فلاں چیز سے یہ ہوتا ہے، فلاں چیز سے یہ ہوتا ہے. کہتے ہو کہاں بات ہے صاحب تمہاری سچی ہے. میں نے کہا رات دن کے رٹنے سے آدمی پکا مشرک ہو جاتا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے شرک پہ عادی ہو جاتا ہے. کہنا آپ کو یہ چاہیے ماشاءاللہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم میں پرہیز سنت ہے. اللہ کو آزمانا نہیں چاہیے، یہ چیز آپ نہ کھائیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کا حکم اس کے لیے ایسا ہو جائے، یوں سمجھانا چاہیے. لیکن شفاء الناس، انسانوں کے لیے شفا صحت میں، اور آپ نے اس کو قرآن کی آیات کو کاٹ دیا. حیرت، یہ کیوں اتنا پرہیزگار نیک لیکن روز مرہ کا زبان کا تذکرہ، یہ نہ کھاؤ یوں ہو جائے گا، چاول کھائے ہوں گے یوں. انسان کا روز مرہ کا رٹنا ایک یقین کی شکل اختیار کرتا تھا. تو پھر میرے جیسے گرے ہوئے کا ایمان کا کیا حال ہوگا جب انسان کا یقین شکلوں پہ آ جائے تو اللہ کی طرف کیسے متوجہ ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف کیسے متوجہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھایا، اللہ اکبر. اور کس انداز سے کہ انسان حیران ہو جائے، حیران ہو جائے. چنانچہ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو دست کی بیماری ہو گئی. اور دست تو جانتے یہاں کیا کہتے ہیں، نیم کول پیو. اور کوئی حکیم اور ڈاکٹر آپ کو صحت بتائے تو میں آپ کو غلامی لکھ دوں. مجھے لے آئیے آپ، چلیے مجھے لے کر. کوئی ڈاکٹر کا صحت اوہو از اے ہاٹ، ٹو مچ ہاٹ، بہت گرم ہے. حکیم کہے گا بہت گرم ہے، جی ہاں نیم کول پیے. کیا کہ نیم کول پیے ماشاءاللہ. اور ایسا یقین، ایسے یقین کے ساتھ کہتے ہیں سو نیم کول پیجیے. اور ہم بھی ایسے ایمان کے ساتھ اپنا کہ آج نیم کول کچھ خدا کا درجہ لے گیا ہے، جیسے کمپیوٹر خدا کا درجہ لے گیا ہے. کمپیوٹر یوں کہتا ہے یوں کہتا ہے. میں نے کہا پھر تو اللہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں، میں تم جو ڈالو گے وہی کہے گا، اور کیا کہے گا. یہ لوہے کا مشین حضرت انسان جو خلیفۃ اللہ ہے جی، اس کو بھی اللہ چاہتے جب خبر دیتے، خبیر وہی ذات ہے، جتنی چاہتے خبر دیتے. بہرحال میں نے کہا دوستو بزرگوں کہ وہ کیا کہہ رہا تھا میں ابھی یاد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو شہد پلا، یعنی جس کو آپ ہنی کہتے ہیں، سندھی حضرات ماکھی کہتے ہیں، اور کی زبان میں مدھ بھی کہتے ہیں. شہد پلا. لیکن صاف بات ہے جو ایمان والے تھے، نہ کوئی دلیل نہ کچھ، جا کے شہد پلا. شہد پلا دیتے ہی 10 بے پناہ بڑھ گئے. ایک تو صحابی کی آزمائش،
لیکن ایمان میں جنبش نہ آئی. یہ سید الکونین نے بتایا. اگر آج حضور یہاں ہوتے نا تو ہلکے پڑ جاتے کہ منافق کون ہے مسلمان کو. اگر امام حسین ہوتے نا تو پتہ چلتا عاشق کون ہے. اور اگر پیران پیر ہوتے تو نہ جانے کتنوں کو فتوا دیتے کہ یہ مشرک ہے. اگر پیران پیر کی توحید آپ پڑھیں تو ہم توحید پڑھ کے ہم خود کہہ دیں گے کہ ہم خود مشرک ہیں. ہاں اچھا پڑھا لکھے کو کہنا پڑے گا کہ ہم مشرک ہیں. ایسی آپ کی توحید, ایسے اللہ کو نبھائے. سب غیب کے اعتقاد ہے. جیسے غیب کا اعتقاد اللہ ہے تو اللہ سے تو نے کیا استفادہ لیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول پاک کے اقوال سے تو نے کیا زندگی بنائی اور کیا نفع؟ باتیں منافقت آ جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ جب سماج کے اندر اسلام ہوتا ہے, لیکن جب اسلام کے قانون لائیے دیکھیے ہلکے پڑ جائیں گے. کوئی کہ نہیں چلے گا اسلام, پتہ چل جائے گا کہ منافق کتنے ہیں. جی ہاں ہوا ہے اور تجربہ ہے. چنانچہ وہ صحابی عرض کرنے کے لیے آیا, یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دست بڑھ گئے. یوں نہیں کہا آپ نے شہر کا تو تنقید نہیں, یقین کی باہر کی بات نہیں. آپ نے فرمایا کہ اور صحت پلا. عجیب, بڑھنے چاہیے گھٹنے چاہیے. گھٹنا تو صحت ہے لیکن بڑھ گئے. دوبارہ جا کے پلایا اور بڑھ گئے. پھر وہ صحابی عرض کرنے آئے, یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑھ گئے. فرمایا اور پلا, تیرے بھائی کا پیٹ تو خراب ہو سکتا ہے, اللہ کا وعدہ حق ہے. جب سوائے پلا تو تندرست ہو گئے. لیکن آپ سوال پوچھیے کہ بڑھ کیوں گئے؟ معاف کرنا, بڑھ نہیں گئے, سارا مادہ جو تھا وہ خارج ہو گیا. صفرا بھی خالی ہو گیا, بلغم بھی خالی ہو گیا, نہ جانے کتنا معدے میں زہر تھا وہ خالی ہو گیا. اس لیے انسان کو جب قے آتی ہے تو روتا ہے, قے ہو گئے. ارے قے ہو گئے یا کرم ہو گیا, نہ جانے کیا کیا نکل گیا ظالم. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اس سے استفادہ حاصل نہیں کیا. ایسی ایک بات نہیں بتائی, کئی باتیں. آپ جو طریقے لائیں اس میں زندگی کے ظاہر نقصوں کو صحت کو بنانے کے لیے, اور زندگی کے ظاہر نقشے بنانے کے لیے, اور باطن کو بنانے کے لیے, اور ان کے مجموعے کے اعتبار سے آخرت کے لامحدود زندگی بنانے کا ضابطہ آپ نے دیا. کس نے دیا؟ آپ نے نہیں, آپ نے نہیں دیا. سنیے, بلکہ اللہ نے دیا. دین اللہ کا ہے, اللہ نے ضابطہ دیا. اس لیے کہ مخلوق کے خالق اللہ ہے, اور جو خالق ہوتا ہے مزاج جانتا ہے. جو بیماری دیتا ہے وہ شفا کے نقشے جانتے ہیں. ڈاکٹر بیماری نہیں دیتا, اس لیے ڈاکٹر کو تشخیص میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ بیماری کون سی ہے. واضح وہ خالق ہے, وہ ہر شے کی پیدا کرنے والے. انسان کی فلاح, انسان کی کامیابی, ان کے خیر و برکت, یہ سب کا خالق ہے. اس لیے اس اعتبار سے حضور کو ضابطہ دیا, اور یہ ضابطہ ربوبیت خاصہ کے اعتبار سے, ربوبیت عامہ کے اعتبار سے نہیں دیا. سننا, اگر ربوبیت عامہ کے اعتبار سے ہم نے دیا تو ہم کافر اور مشرک تو نہیں بنیں گے, لیکن اس کے صف میں کھڑے کر جائیں گے جس سے مسابقت آتی. آپ کو پتہ ہے کہ خدائے پاک کی قسم, بشریت کے ہر عمل میں جو جائز ہے اور جو ناجائز ہے اس کے بچنے میں تو ثواب ہے, لیکن جائز کے اندر مکمل انسان کی دنیاوی زندگی میں بھی نفع ہے اور آخرت کی زندگی میں نفع ہے. آپ دیکھیے گدھی کو دیکھیے, گدھے کو دیکھیے, گدھی سے ہم بستری کرتا ہے. اس کو پوچھیے حضرت آپ کون سی اسکول میں پڑھے تھے, آپ کون سی اسکول میں پڑھے تھے کہ گدھی کو اسے استعمال کرنا. سانپ کو پوچھیے, سانپنی کو استعمال کرتا ہے. جی ہاں, بلکہ میں کہوں کہ ان جانور جو گزندے ہیں, درندے ہیں, چرندے, اس کو چھوڑیے. ایک معصوم بچہ ابھی پیدا ہوا, اس کو پوچھیے کہ جب چھاتی مبارک ماں کی طرف تجھ لے گیا تو تجھ نے کس نے کہا کہ اس کو چوسنا شروع کر دے؟ تو عاقل نہیں ہے, ابھی تو عقل کا ایک نقطہ ہے, بلوغیت پر تیرا مقام نہیں. تم کیسا سمجھا کہ میرا اس میں غذا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ یہ ربوبیت عامہ ہے.
تو ربوبیت کے اعمال کے اعتبار سے ہر ایک کافر مشرک جو ہے ہم